ارے میرے بھائی کسی کی لاشیں گرنے نہیں دیں گے، آپ اتنے جذباتی نہ ہوں. یہ ادھر آیا ہوں، یہ پاکستان میں پہلی مائننگ کانفرنس ہے جو سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی آرگنائز کی ہے. اس کے اندر پورے پاکستان سے مائننگ سیکٹر میں جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں، چاہے وہ مشینری مینوفیکچررز ہوں، چاہے وہ مائن کے ڈیولپرز ہوں، جو ٹیکنیکل لوگ ہوں، وہ سارے ادھر آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ جیسے ہم نے تھر پارکر کے اندر مائننگ لارج اسکیل مائننگ میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کانفرنس میں وہ سارے جو سبق سیکھیں ادھر سے وہ ہم شیئر کریں گے. اور میں نے ابھی اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ سب اس لیے پاسبل ہوا تھا کہ حکومت سندھ، وہاں کے سارے لوکلز اور وفاقی حکومت مل کے انہوں نے اس جو ہمارا کول کا پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کام کیا. اور میرا میسیج ادھر یہی ہے کہ جو تھر کا ماڈل ہے اس کو پاکستان میں ہر جگہ پہ استعمال کریں، لوکلز کو ساتھ لیں تاکہ یہ کامیاب ہو سکے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتایا گیا کہ محسن نقوی کے پنڈوارہ باغ کھولنے کے بعد پورے ملک میں یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ بھائی سندھ کو توڑ دو، سندھ کے 3 صوبے کر دو، 4 کر دو، پنجاب کے بھی کر دو. پیپلز پارٹی کا سندھ کے حوالے سے کوئی موقف نہیں آیا، جبکہ سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لاشوں پہ صوبے بنیں گے. ارے میرے بھائی کسی کی لاشیں گرنے نہیں دیں گے، آپ اتنے جذباتی نہ ہوں. دیکھیں میں جواب دیتا ہوں ان کو، ایسے وہ نہ کریں، اس کو ڈراماٹائز نہ کریں اتنا. صوبے بننے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار ہے، اور اس آئین کے طریقہ کار کے دوران اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صوبے کو ڈیوائیڈ کرے، تب یہ پاسبل ہے. صوبہ سندھ کی اسمبلی ایک بار نہیں کئی بار، مجھے نمبر تو یاد نہیں لیکن کئی بار یونینمسلی، یعنی 100% لوگوں نے کسی بھی نئے صوبے کو صوبہ سندھ میں بنانے کی مخالفت کی. تو اگر اس پہ کوئی چینج کبھی آئی، جو کہ میں نہیں دیکھ رہا، تو پھر تو بات کر سکتے ہیں اس پہ. تو کسی بات کو ڈیبیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں اس کو اتنے دیر تک میں آپ سے بھی ذرا کہوں گا کہ لوگ بالکل نہیں کہہ رہے، لوگوں کو بھروسہ ہے. آپ اس کو اتنا ڈراماٹائز نہ کریں کہ لاشیں گر جائیں گی، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز نہیں. یہ بتانے کا احتجاج ہوا، پی ٹی آئی کا ان کو احتجاج پلان تھا، لیکن آپ لوگوں نے سڑک دفعہ بند کر دی. کیا پی ٹی آئی قلم جماعت ہے یا آپ سے کوئی سیکشن؟ دیکھیے ایسی بات نہیں، میری بات سنیں، احتجاج کا سب کو حق ہے، لیکن اس احتجاج سے آپ ہی نے رپورٹ کیا تھا، میرے خیال میڈیا نے سارا، کہ حکومت سندھ کے اوپر کہ جی سارے ٹریفک جیم ہو گئی ہے، پورا شہر بند ہو گیا. کیا احتجاج کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے آپ کو سب کو تکلیف میں ڈالیں؟ آپ کے میڈیا چینلز نہیں ہے. ایک سیکنڈ تو اگر آپ ایسی کوشش کریں گے کہ آپ ٹریفک کو بلاک کریں تو اس کی ضرور کوئی تیاریاں کرنی پڑیں گی نا. تو یہاں تو میڈیا پھر یہ نہ کہا کرے کہ جی پورے ٹریفک جیم ہو گئی، سب پریشانی میں. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں احتجاج کے لیے اور جمہوری طریقے سے احتجاج کے لیے ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار میں آپ نے انتظامیہ کی اجازت لینی ہوتی ہے. اس انتظامیہ کی اجازت لے کے آپ ضرور جمہوری طریقے سے احتجاج کریں. اس کے لیے یہ بھی ہم نے کہا ہوا کہ کسی بھی طریقے سے ٹریفک کے فلو میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ ساری چیزیں اگر آپ پوری کرتے ہیں تو ہر ایک کو احتجاج کا حق ہے جمہوری طریقے سے. فرما دیجیے گا کہ کل جو کابینہ میں کل کابینہ میں 5 لاکھ ٹن گندم کی جو آپ کی اپروول ہوئی ہے، اس کا کوئی آپ نے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے؟ کتنا ہمیں بورو کرنا پڑے گا بینک سے، کچھ اس طرح کا؟ دیکھیے میری بات سنیں، ہم نے 1 ملین ٹن پریکیور کرنے کے لیے گندم پروویژن رکھی ہوئی تھی. ہم وہی ایک اسٹیٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے جہاں پہ ہم بینک سے بورو کرتے ہیں، پھر اس گندم کو بعد میں سیل کر کے وہ لون جو ہے پورا کرتے ہیں. اوبیسلی جو لون کی کاسٹ ہے کچھ بلٹ اپ کرتے ہیں اور کچھ سبسیڈائز کرتی ہے حکومت. تو ہمارے پاس وہ موجود تھی وہ پروویژن. اس وجہ سے ہم نے صرف اس لیے کیے تاکہ کسی بھی طریقے سے ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت افیکٹو ڈرائیو بھی کی ہے. تقریباً 2.5 اور 3 لاکھ ٹن کے درمیان گندم ہم نے ہولڈر سے ریکور بھی کی ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مینیج کر سکیں گے کہ گندم کی پرائس آٹے کی پرائس بڑھے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہم اپنے لوکل فارمرز کو پروٹیکشن دیں کہ اوور سپلائی نہ ہو جائے اور اگلے سال پھر گندم کے اندر ہمارے فارمرز کو پرابلم ہو.
कोयला तो कौन पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेगा? यानी तो जापान आ रहा है, यूएई आ रहा है, यार मैं तो नहीं दे रहा ना, मैं उनसे कहता हूं कि ज़रा थर पार कर चले जाएं। किसी को भरोसा नहीं था। मैं बड़े साफ कहता हूं कि थर के अंदर हम इस कोयले को इस्तेमाल कर सकेंगे। लोग कहते थे ये निकलेगा जल जाएगा, लोग कहते थे हुकूमत सिंध में वो बात नहीं है। मैं अपने पार्टनर्स, चाहे हमारे साथ एंग्रो कॉरपोरेशन ने काम किया है, हमारे साथ चाइनीज़ ने काम किया है, जाके थर में देखें तो सही ना। जो भी उधर गया है, मैं तो जिनसे कहता हूँ जो कहते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन अगर आपने एक कामयाब प्रोजेक्ट देखना है, एक कामयाब तजुर्बा देखना है, आप थर चले जाएं, आप ये बातें फिर नहीं करेंगे। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मैंने तो कह दिया, मैसेज दे देना। थर घूम ले।